تو ایک طرف تو وفاقی حکومت سولر پینلز ختم کرنے کی بات کر رہی ہے، تو دوسری طرف پنجاب حکومت جو ہے 50 سے 500 یونٹ جو بجلی استعمال کرنے والے صارفین ہیں ان کو سولر سسٹم دینے کا اعلان پنجاب حکومت نے کر دیا ہے۔ روشن گھرانہ پروگرام کے تحت جی سولر پینل کی لاگت کا 90% جو ہے وہ پنجاب حکومت بیر کرے گی، جبکہ 10% جو ہے وہ صارف ادا کرے گا۔ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس میں یہ تضاد کہہ لیں، فرق ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ساتھ تب یہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ جی مارکیٹ میں جو AMI میٹر ہے اس کی قیمت میں 100% اضافہ ہو گیا اور قیمت 65,000 روپیز تک پہنچ چکی ہے، جبکہ لیسکو صارفین کے لیے اس کی قیمت 43,000 روپیہ ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور یہ جو بجلی کے بلوں میں اوور بلنگ کا معاملہ ہے اس کو ہم نے بار بار ڈسکس بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر خالد ولید ہمارے ساتھ موجود ہیں، انرجی ایکسپرٹ ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، گڈ مارننگ، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ سب سے پہلے تو ایک طرف تو سولر پینلز کو ڈسکریج کیا جا رہا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے، دوسری طرف پنجاب حکومت اب 50 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے جی سولر پینلز کی جو کاسٹ ہے اس کو انہوں نے 90% خود بیئر کرنے کے حوالے سے کہا ہے۔ پہلے تو ذرا ہمیں یہ واضح کریں کہ جو سولر پینلز کا استعمال ہے یہ جو بجلی کا کرائسس ہے اس میں ہیلپ فل ہے یا نہیں ہے، تاکہ ان کی پالیسیز میں جو تضاد ہے اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ آ سکے۔ جی بہت شکریہ۔ اس کو تھوڑا سا اس کی کمپلیکسٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو انرجی ٹیرف ہے وہ بڑا ایکسپونینشلی انکریز ہوا ہے، اور جب بھی کسی چیز کا ٹیرف انکریز ہوتا ہے، پرائس انکریز ہوتی ہے، تو لوگ اس کے آلٹرنیٹیوز کی طرف جاتے ہیں۔ تو ملک میں آلٹرنیٹیو ایک ہی اویلیبل ہے لوگوں کے پاس، وہ روف ٹاپ سولر کی مد میں ان کو نظر آتا ہے۔ تو کافی میس آپ کی جو سولر جو آپ کے روف ٹاپ سولر ہیں ان کی اڈاپشن ریٹ جو ہے وہ بڑا بڑھ گیا۔ تو اس کی وجہ سے ایک جو کنسرن ہے گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سولر روف ٹاپ کی طرف جا رہے ہیں، جو باقاعدگی سے بل دیتے تھے، ریگولرلی جو ہے وہ بل ریکوری تھی ان سے، جب یہ سسٹم کو چھوڑ کے جائیں گے یا اپنی کنزمپشن کو کم کریں گے تو آلریڈی جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن میں نان ریکوری کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے وہ ان پہ ٹول آئے گا اور فائنینشیل انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی آپ کے سسٹم میں۔ تو اس چیز پہ کنسرن تھا وفاقی گورنمنٹ کو۔ لیکن ایک اور چیز اس کے ساتھ میں جو گورنمنٹ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کا الیکٹریسٹی پرائسنگ سسٹم ہے، سلیب سسٹم ہے، وہ بڑا پرانا ہے، 1990s میں بنا تھا۔ اس ٹائم پہ پاکستان میں بجلی کی کمی تھی، ابھی بجلی کی زیادتی ہے اور ہمارے پاس زیادہ کیپیسٹی لگی ہوئی ہے۔ اس ٹائم پہ گورنمنٹ کا گول یہ تھا کہ کسی طریقے سے کنزمپشن کو کم کیا جائے، ابھی گول یہ ہے کہ کسی طریقے سے کنزمپشن کو بڑھایا جائے۔ تو ابھی وہ سلیبز جو کہ آپ کی پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں اور جن کو آپ ایوریج پرائس سے کم پہ چارج کرتے ہیں اور سبسیڈائز کرتے ہیں، کراس سبسیڈائز کرتے ہیں، اگر آپ ان کو سولر پینلز دے دیتے ہیں تو وہ ملک کے لیے بھی فائدہ ہوگا، آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے بھی ہوگا، اور جو ڈیمانڈ ان سے کم ہوتی ہے اس کو آپ انڈسٹریل ڈیمانڈ سے ریپلیس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ کو نہیں لگتا، جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہت پرانا ہے اور ظاہر ہے ہمارے لائن لاسز ابھی تک اسی طرح سے برقرار ہیں، انفیکٹ ان میں بھی اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے، اور جن صارفین نے سولر پینلز کی طرف یا سولر سسٹم کی طرف جانے کے حوالے سے کوشش بھی کی ہے اور کر بھی رہے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو ریگولرلی اپنا بل بھی پے کر رہے تھے اور انہوں نے ایکسٹرا بل کو بچانے کے لیے یہ سسٹم لگوائے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ جو فری یا 90% کاسٹ بیئر کر کے سولر سسٹمز لگوا کے دے رہی ہے پنجاب حکومت، یہی پیسے اگر اس سسٹم کی بہتری میں اپنے لائن لاسز کو کم کرنے کے حوالے سے، جو بجلی چوری کا معاملہ ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے اپنے ریسورسز کو استعمال کرے تو زیادہ فائدہ مند نہیں ہے لانگ ٹرم میں؟ دیکھیں اب یہ گورنمنٹ کی چوائس ہے کہ انہوں نے ایک لانگ ٹرم سولوشن کی طرف جانا ہے یا شارٹ ٹرم سٹاپ گیپ سولوشنز کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے فائنینشیل انوویٹیو میئرز لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو پیسے دیتے ہیں یا فائنینشیل سکیمز دیتے ہیں، وہ شاید پولیٹیکل کیپٹل تو بلڈ کر کے دے سکتا ہے لیکن شاید لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہو اس میں۔ لانگ ٹرم پلاننگ اسی میں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے سسٹم کو بہتر کریں، ٹرانسمیشن سسٹم میں انویسٹ کریں، اپنے ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ایفیشینٹ بنائیں تاکہ آپ کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ آپ کی فائنینشیل انسٹیبلٹیز کو کم کرے اور ہم لانگ ٹرم ایک انرجی کرائسس سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ دوسری سائڈ پہ میرے خیال سے جو گورنمنٹ کو کام کرنے والا ہے وہ یہ کہ اویئرنیس کریٹ کریں کنزیومرز میں کہ یہ جو آپ کا سولر روف ٹاپ اتنا بڑھ گیا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس کو نیٹ میٹرنگ کے تھرو گورنمنٹ کو یہ بیچ رہے ہوں، لوگ اپنا جو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے اس کو بڑھائیں، اپنے کچن اپلائنسز کو خاص کر کے الیکٹرک سٹووز کو سولر روف ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کریں تاکہ آپ کا
کا یہ جو گیس کا کرائسس آتا ہے یہ بھی سالو کیا جا سکے, اور دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلز میں انویسٹ کر سکتی ہے تاکہ آپ کا جو آئل کا بل ہے, امپورٹڈ آئل کا بل ہے, وہ بھی بچ سکے. اچھا, یہ جو آپ نے الیکٹرک وہیکلس کی بھی بات کی, کل دو کہ ہم تقریب بھی دیکھ رہے تھے اس وقت طلبہ کو دیے جا رہی تھی بائکس وغیرہ بھی, لیکن دوسری جانب ڈاکٹر صاحب یہ بات وہی میرا سوال وہیں پہ گھوم کر آئے گا کہ ہمیشہ سے ہم نے اپنے سسٹم کے اندر فلاز اسی لیے دیکھے ہیں کہ ہم شارٹ ٹرم سولوشنز کی طرف جاتے ہیں, ہماری لانگ ٹرم پلاننگ کہیں بھی حصہ نہیں ہوتا, اور وہی بات ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل ہم نے گین کرنا ہے اور اسی وجہ سے شارٹ ٹرم سولوشنز کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس کا نقصان ہمارے سسٹم کو ہی ہو رہا ہے, اور اگر یہ سسٹم بہتر نہیں ہوگا تو یہ شاید 1-1.5 سال میں تو چیزیں بہتر رہیں گی, اس کے بعد نئی حکومت آئے گی, اس کے لیے نئے چیلنجز ہوں گے اور وہ نئے طریقے سے عوام کے اوپر برڈن ڈالے گی. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم شارٹ ٹرم سٹاپ گیپ ارینجمنٹس کی طرف جاتے ہیں تو جو سفر کرتا ہے وہ آپ کا عام عوام کرتی ہے, کنزیومر کرتی ہے. اگر آپ کو میں مثال دوں 2007-2008 کی, جب لوڈ شیڈنگ کا کرائسس تھا, اس ٹائم پہ گورنمنٹ نے بڑا شارٹ ٹرم میئر لیا اور آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے, کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ اس میں انڈیکس کی گئیں ڈالر کے ساتھ, انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ. اس ٹائم پہ تو وہ کرائسس سالو ہو گیا, لیکن اس کرائسس کا جو سلوشن تھا وہ آج کے ایک اور بڑے کرائسس کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا, اور اب آپ کا الیکٹریسٹی ٹیرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. جیسے جیسے ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے, جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے, جیسے جیسے انفلیشن بڑھتا ہے پاکستان میں اور باہر, کیپیسٹی چارجز بڑھتے ہیں, تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے, پلانرز کو, پالیسی میکرز کو, گورنمنٹ کو, کہ آپ پولیٹیکل کیپٹل بلڈ کرنے کی بجائے آپ لانگ ٹرم سولوشنز کی طرف جائیں, کنسسٹنسی ہو پالیسیز میں, اپوزیشن کے ساتھ یا نیشنل پیکٹ سائن کیے جائیں جس میں آپ چارٹر آف اکانومی انرجی پہ بات کی جائے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ چینج بھی ہوتی ہے تو جو انرجی کی پالیسیز ہیں وہ سیم رہیں گی اور کنسسٹنٹ رہیں گی. تو شاید یہ ایک وے فارورڈ ہے, کنسسٹنسی از دا کی, اور انفارچونیٹلی وہی بات ہے, شارٹ ٹرم امپیکٹس کو ہم دیکھتے ہوئے ہم لانگ ٹرم چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کا سارا برڈن عوام پہ پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب بلنگ کا معاملہ بھی ہے, میں سولر پہ دوبارہ بھی آؤں گی, لیکن جو بلنگ کا معاملہ ہے, اوور بلنگ ان فیکٹ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ اوور بلنگ بھی ان لوگوں سے ہی کی جا رہی ہے جو شاید ریگولرلی آپ اور میں اپنا بل ادا کرتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ہماری مرات نہیں ہے کہ ہمیں فلانے آرگنائزیشن کا امپلائی ہونے کی وجہ سے بجلی کے اتنے یونٹ فری ہیں. آپ اور میں وہی عام کنزیومر ہیں جو ہر بار ریگولر اپنے بل کی پیمنٹس کرتے ہیں, لیکن یہ جو اوور بلنگ کی وجہ سے سلیبس چینج ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایک بندہ جو 200 یونٹ سے 1-2 یونٹ بھی اوپر جاتا ہے اور اس پہ اس کا سلیب ہی چینج ہو جاتا ہے, اور آئندہ 6 مہینے کے لیے وہ جس طرح سے سفر کر رہا ہے. تو اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا سجیسٹ کیا ہو سکتی ہے, سجیشن جو حکومت اس پہ امپلیمنٹ کرے فوری طور پر چیزیں بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ابھی جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ڈیمانڈ انکریز کی جائے الیکٹریسٹی کی, کیونکہ الیکٹریسٹی ڈیمانڈ جب انکریز ہوگی تو آپ کے جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بجائے اس کے کہ کم کنزیومرز پہ ڈیوائڈ ہو رہے ہوں, زیادہ کنزیومرز پہ ڈیوائڈ ہوں گے تو وہ پر کیپٹا اس کی جو چارج ہے وہ کم ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کو اس کو سوچنا ہے کہ ہمیں ٹیرف بڑھا کے, یہ تو کوئی کسی بھی معیشت کا, کسی بھی اکنامکس کی ٹیکسٹ بک کا قانون نہیں ہے کہ جب پرائس بڑھے تو آپ کی ڈیمانڈ بھی ساتھ میں بڑھے. ہمیشہ پرائس کے بڑھنے سے ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. تو آپ کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ ڈیمانڈ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو ٹیرف کو ریشنلائز کرنا ہوگا. آپ کا جو سلیب سسٹم ہے یہ ریگریسو ہے, یہ زیادہ کنزمپشن کو ڈسکریج کرتا ہے الیکٹریسٹی کو, آپ کو اس کو ریوائز کرنا ہے. ان سلیب سسٹمز کو سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے. پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے لیے یہ جو آپ نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ 200 سے آپ 1 یونٹ بھی اوپر چلے گئے تو اگلے 6 ماہ کے لیے آپ ان پروٹیکٹڈ کنزیومر ہو جائیں گے, تو اس شک کو شاید ختم کیا جا سکتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ انرجی ایفیشنسی کے میئرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے جا سکتے ہیں. آپ کے اسٹوڈیوز کے بالکل برابر میں نیکا ہے, نیشنل انرجی کنزرویشن اینڈ ایفیشنسی اتھارٹی, اس میں ابھی فیڈرل بجٹ میں بھی گورنمنٹ نے کچھ الوکیشنز کی کہ جو آپ کے الیکٹرک فینز ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے گا. وہ جو پرانے فینز ہیں کیونکہ ان کی واٹیج بڑی زیادہ ہے تو آپ نئے فین سے ریپلیس کریں, اس طرح کے پروگرامز دیں. آپ کی جو کچن اپلائنسز ہیں ان کو بھی الیکٹریفائی کریں, کک سٹووز جو ہیں وہ الیکٹرک ہوں, تاکہ آپ ایک چیز سے
दूसरा क्राइसिस भी सॉल्व करे हों जो कि गैस का क्राइसिस। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, ये जो आप बिजली पे शिफ्ट करने की बात कर रहे हो, ऑन द लाइटर साइड अगर बिजली गई तो घर में जहाँ गैस नहीं आती तो खाना बनने का तो सवाल ही नहीं है। आप बिजली और गैस पे हम अनफॉर्चुनेटली उस झमेले में कि एक चीज़ के लिए कोशिश करें तो दूसरे में कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब ये जो प्रीपेड बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, मैंने कुछ जगहों पे इनफैक्ट कराची में प्रैक्टिस होते हुए देखा है। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं या कुछ ऐसे नीश अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे इस प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो सिस्टम है, ये बेहतर है इम्प्लीमेंट करने के हवाले से? देखिए, वे फॉरवर्ड तो यही है कि आप जो है वो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाएंगे, खासकर अब डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जहाँ पे लाइन लॉसेस बड़े ज़्यादा हैं, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बड़ी ज़्यादा है। तो ये जो प्रीपेड मीटर की बात करी हैं आप या AMIs की बात करी हैं, ये एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन इसमें मेजर बॉटलनेक जो है वो फाइनेंसिस की है। इतने सारे मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स के AMI मीटर्स लगाना बिना किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना है, बजाय इसके कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते रहें, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना होगा। दूसरा ये कि ये वाली प्रैक्टिस इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिस है। आप जो है वो जब भी किसी फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी की तरफ सिस्टम जाता है, आप इस तरह के सोल्यूशंस की तरफ आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना है कि इसको फाइनेंस कैसे करना है, क्या इसको आपने कंज्यूमर से फाइनेंस करवाना है, क्योंकि अगर आप प्राइसेस को देखें तो चूंकि डिमांड सप्लाई है और इनकी सप्लाई सोलर रूफटॉप की वजह से, नेट मीटरिंग की वजह से डिमांड बड़ी बढ़ गई AMI मीटर्स की, तो उसकी प्राइस भी जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गई है। तो गवर्नमेंट को जो सब्सिडीज आप सोलर पैनल्स पे दे रहे हैं, साथ में जो उसका रिलेटेड इक्विपमेंट है उसको भी देखने की जरूरत है कि क्या किस तरह से आप उसको सब्सिडाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक दफा अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को इस बिजनेस में आप ले आए और पाकिस्तान में ये चीजें बनना शुरू हो गई, तो शायद इनकी प्राइस भी जो है वो नीचे आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।